آن لائن پٹیشن، بھارت کے منہ پر ایک اور تمانچہ۔ بھارتی زیر تسلط مقبوضہ کشمیر میں نوجوان کشمیری مجاہد کمانڈر برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد کشمیر میں آزادی کی تحریک میں ایک ایسی روح پھونکی گئی جس نے کشمیریوں کے انگ انگ میں جذبہ آزادی کو بیدار کیا۔ کشمیر کے در و دیوار جاگ اٹھے، بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان سبھی اللہ کی تکبیر کے نعروں کی گونج میں آزادی کی تڑپ لیے مقبوضہ کشمیر کے کونے کونے سے سڑکوں پر آ گئے۔ اشروں سے بھارتی مظالم سہنے والے کشمیریوں نے بھارتی جارحیت، طاقت آزمائی اور قتل عام کو اپنے استقلال کی ٹھوکر سے اڑاتے ہوئے میدان عمل میں آنے کا دن سر پر سوار کیا اور بھارتی جارحیت، پیلٹ گنز، جیلوں، ہتکڑیوں اور ہتکنڈوں سے معروب نہ ہوتے ہوئے دنیا کے سامنے آ کر اپنے حق آزادی کے لیے سینہ سپر ہوئے۔ کشمیریوں کی اس بیداری کے بعد پاکستان حسب سابق کھل کر کشمیریوں کے حق میں کھڑا ہوا اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے ہر تحریک کا ہر طرح سے ساتھ دینے کا اعلان کرتے ہوئے اس مسئلے کو عالمی سطح پر اجاگر کیا۔ بھارت کے لیے پاکستان کی جانب سے کشمیر کے حق میں آواز اٹھانا نہایت تکلیف دہ تھا، کیونکہ بھارتی میڈیا بلیک آؤٹ کے ذریعے کشمیر میں اپنے ہاتھوں کیے جانے والے مظالم کو دنیا سے چھپانے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کر رہا تھا، مگر پاکستان نے کشمیر کا مدعا اقوام متحدہ میں اٹھا کر ایک دفعہ پھر سے مسئلہ کشمیر کو دنیا کے سامنے زندہ کیا، جس کے بعد بھارت کی بوکھلاہٹ اس قدر بڑھی کہ وہ حواس باختہ ہو کر اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا اور اوڑی حملے کا معاملہ لے کر پاکستان کے خلاف انتہائی شرمناک اور زہریلا پروپیگنڈا شروع کیا۔ اوڑی کے بعد سرجیکل سٹرائک جیسے مضحکہ خیز شوشے اور بارہمولہ فوجی کیمپ پر مبینہ حملے کا حربہ ناکام ہونے کے بعد بھارت کو ایک اور کرارا تھپڑ پڑا ہے۔ بھارت کی جانب سے وائٹ ہاؤس کے لیے آن لائن پٹیشن دائر کرنے والی ویب سائٹ وی دا پیپل پر ایک پٹیشن دائر کی گئی، جس میں پاکستان کو دنیا بھر میں دہشت گردی کو فروغ دینے والا ملک قرار دے کر ایک دہشت گرد ملک ڈکلیئر کرنے کی اپیل کی گئی۔ مذکورہ ویب سائٹ پر کسی بھی پٹیشن پر 1,00,000 لوگوں کا ووٹ ملنے پر وائٹ ہاؤس 60 دن میں اس پٹیشن پر فیصلہ سنانے کا پابند ہوتا ہے۔ بھارت کی جانب سے اس پٹیشن میں لوگوں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے بھارت نے حسب عادت دجل سے کام لیا اور جعلی ووٹنگ کی، جس کے بعد وائٹ ہاؤس نے اس جعلسازی پر بھارتی پٹیشن خارج کر دی ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ پٹیشن کے حق میں آن لائن اندراج کرنے کے لیے ہزاروں جعلی اکاؤنٹس کا سہارا لیا گیا، اس لیے اسے خالص بھارتی بغض سمجھ کر خارج کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی جانب سے کشمیر میں جارحیت اور ظلم کا بازار گرم رکھنے پر بھارت کو دہشت گرد ریاست قرار دینے کی پٹیشن بھی دائر کی گئی، جس میں اب تک 1,00,000 کے لگ بھگ لوگ اپنی حمایت کا ووٹ دے چکے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے جوابی آن لائن پٹیشن میں اب تک لوگوں کی جانب سے ووٹنگ جاری ہے۔ پاکستان کی جانب سے 27 سپتمبر کو دائر کی گئی پٹیشن میں بھارت کو دہشت گرد ریاست قرار دینے کے حق میں صرف 3 دن میں 85,000 لوگوں نے اندراج کیا، اور یوں بھارت کو اپنی ایک اور جعلسازی کی وجہ سے دنیا بھر میں سخت ناکامی اور سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ دیکھنا یہ ہے کہ بھارت ان سارے ناکام ہتھ کنڈوں سے کوئی سبق سیکھتا ہے یا پھر کشمیر میں اپنی جارحیت پر پردہ ڈالنے کے لیے بھارت اور بھی گرتا ہے۔